الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کھلی نشانیاں لیے ہوئے ہے. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے لازماً روزے رکھے. ہاں البتہ کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا.
اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تمہاری گنتی بھی پوری ہو جائے اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور پھر اس کا شکر بھی کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کہ ہم سب جن لمحات کے اندر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ لمحات رمضان المبارک کے لمحات ہیں۔ یہ گھڑیاں رمضان کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ ہفتے اور یہ پورا مہینہ، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ راتوں کو بھی اس کی رحمتیں سمیٹتا ہے اور دن کو بھی اس کی رحمتیں سمیٹتا ہے۔ اور پھر وقت سحر اور وقت افطار، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو، جس وقت اللہ کا جو حکم بھی مانا جائے اور جس حکم بھی کی پابندی بھی کی جائے وہ رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سحری کا کھانا ہے تم نے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے لیے بھی کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور اس بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے تمہیں اپنے جسم کے اندر خوراک کی ایک سٹوریج چاہیے، تمہارے اندر ایک سٹور ہونا چاہیے تاکہ اگلے 12-14 گھنٹے اچھے گزر جائیں، تندرستی اور توانائی کے ساتھ تم اللہ کی بندگی کر سکو۔ یہ انسان کی اپنی احتیاج بھی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے لہٰذا وہ سحری کا کھانا بھی ثواب اور برکت سے خالی نہیں۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ سحری کا کھانا لازماً کھا لیا کرو، نہ بھی دل کر رہا ہو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، اس میں بھی اللہ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر افطاری کے وقت جو ہم کھاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اعتدال سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی سارا کا سارا اجر ہے، بلکہ فرمایا اگر ذرا سی دیر کی کھانے میں اللہ اکبر تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جس وقت وہ کہتا ہے کھاؤ اس وقت کھانا ہے، اور جس وقت وہ کہتا ہے نہ کھاؤ اس وقت رک جانا ہے، اور جس بات سے وہ روکتا ہے رک جانا ہے، یہی وہ پریکٹس ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ خاص مہینہ ہے اسی لیے۔ اس کا پروٹوکول یہ ہے اس مہینے کا کہ کوئی مسلمان جو اس مہینے میں ہو زندہ تندرست تو وہ روزے نہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آئے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ مہینہ جب بھی آئے، اس مہینے کا ادب یہ ہے اور اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر روزے کے یہ مہینہ نکال ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر کسی نے چھوڑ دیا روزہ، تھوڑی سی گنجائش تو دی ہے، بیمار کے لیے گنجائش ہے، مسافر کے لیے گنجائش ہے، اور کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا اگر کوئی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ایک روزہ اس مہینے کا اپنی مرضی سے بغیر عذر کے چھوڑ دیا، فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر، لم یقض عنہ صوم الدہر وان صامہ، اگر وہ ساری زندگی کے روزے رکھ لے نا، جو رکھے نہیں جا سکتے، ویسے تو ساری زندگی کے روزے نہیں رکھے جا سکتے، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وَإِن صَامَهُ، اگر رکھ لے، ویسے تو امکان نہیں ہے، اگر رکھ بھی لے تو بھی اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے کا یہ پروٹوکول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے اتنا اس کو عظمت کیوں عطا فرمائی، اس کے لمحات کیوں اتنے عظیم ہو گئے؟ وہی اللہ ہے، اسی کے پیدا کردہ باقی 11 مہینے ہیں، اسی کے پیدا کردہ مخلوق ہے، اسی کے پیدا کردہ زمین و آسمان ہے، اسی کی پیدا کردہ فضائیں ہیں، اسی کی پیدا کردہ مسجدیں ہیں، اسی کے حکم کے مطابق نمازیں ہیں، وہی نمازی ہیں، وہی سارا کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں موجود نہیں ہیں۔
سارا کچھ موجود ہے، لیکن یہ جو خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں یہ موجود نہیں۔ اللہ یہ کیا مسئلہ، سارے مہینے تیرے، سارے دن تیرے، سارے لمحات تیرے، سب کچھ پیدا کرنے والا تو، اس مہینے کے ساتھ کیا مسئلہ؟ اس میں آ کے کیوں سب کچھ بدل جاتا؟ اس میں کیوں شیطان جکڑے جاتے ہیں؟ اس میں کیوں نفس کو قابو کر دیا جاتا ہے؟ اس میں کیوں جنتی فضائیں بنا دی جاتی ہیں؟ اس میں کیوں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ اللہ یہ سارا کا سارا پروٹوکول، یہ سارا کا سارا ادب، یہ اس مہینے کا خاص کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ وجہ بتائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تمہارے لیے عام سی بات ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا اللہ کا کلام اس مہینے میں نازل ہوا تو یہ مہینہ عظیم ہو گیا، اس کی ساری عظمتیں، ساری رحمتیں قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اس مہینے میں نازل نہ ہوتا تو یہ مہینہ بھی باقی مہینوں جیسا تھا۔ اس مہینے کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو پھر مہینے کی عظمت تو نہ ہوئی نا، اصل عظمت تو اللہ کے کلام کی ہوئی کہ اللہ کا کلام اس وقت اور اس مہینے کے ساتھ لگا تو یہ مہینہ تمام مہینوں میں سے عظیم اور عظمت والا مہینہ ہو گیا۔ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، یہاں تو یہ ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، یہ اس لیے اس کے سارے پروٹوکول ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور ہدایت بخشی کیسے ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، صبح و شام اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر کرو اس بات پر اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ یہ ہدایت بخشی کیسے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت بھی سوائے قرآن کے اور کہیں سے نہیں ملتی، صرف قرآن۔ اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مزید مخصوص کریں تو یہ اس رات میں نازل ہوا ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، عزت والی رات، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات میں قرآن نازل ہوا، اور چونکہ اس لیلۃ القدر کی ہے وہ بھی باقی راتوں جیسی رات، جیسے باقی راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں ویسے وہ آتی ہے چلی جاتی، لیکن چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے لہٰذا اس کی عظمت بھی باقی راتوں کی عظمت سے کتنی بڑھ گئی؟ فرمایا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ کیلکولیشن کی 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں، اور کیلکولیشن کر کے لوگوں کو بتایا کہ 84-86 سال کی بندگی کے برابر ہے ایک رات کی عبادت۔ اللہ اکبر! ہم اصل میں ہر موقع پہ سیانف کرتے ہیں اور سیانے بن کے لوگوں کو بتاتے ہیں 84-86 سال۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کب فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے؟ اگر یہ فرمایا ہو کہ 1000 مہینے کے برابر ہے پھر تو ہم کیلکولیشن کریں، پھر ہم بتائیں اتنے سالوں کے برابر ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے تمہاری گنتی کی حد ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہو سکتی۔ تمہاری گنتی رک جائے گی، اللہ کی رحمت نہیں رکتی، اس لیے کہ وہ بے کرار رحمتوں کا مالک ہے۔ اس نے تو ابھی زمین پہ رحمت نازل ہی ایک حصہ کی ہے، 99 اپنے پاس رکھی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 حصے کی رحمت، جعل اللہ تعالی الرحمت 900 جزءا، 100 اجزاء کیے اللہ نے
وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99 اپنے پاس رکھ لی، صرف ایک وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین پہ صرف ایک حصہ اللہ نے ابھی نازل کیا ہے، 99 تو اس کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہوگی وسیع اس کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 100 کی 100 رحمتیں پوری کر دے گا۔ میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری رحمتیں، وہ جو ایک رات کے حوالے سے بھی جو کچھ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ جس نے اس رات بھی قیام کر لیا، نہیں پورا مہینہ اس کو ملا قیام کا موقع، ایک رات قیام کر لیا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جذبہ وہی ہے جس جذبے کے تحت لوگ سارے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، جذبہ وہی ہے جس جذبے کے تحت پورے مہینے کی تراویحیں پڑھتے ہیں، پورا مہینہ قیام کرتے ہیں، جذبہ وہی ہے، لیکن صرف ایک رات اس نے قیام کیا ہے، اسی جذبے کے تحت فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری عظمت اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسی ہستی کوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے، قرآن نازل ہوا ہے، وگرنہ قرآن خود بتاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، جیسے تم ہو ویسا میں تھا، کوئی فرق نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، ساری دنیا کو بتاؤ جیسے تم بشر ہو ویسا میں بشر۔ فرق کہاں پڑا؟ فرق پڑا یوحا الیہ، مجھے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ فرق پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی بن گئے، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظمت والی ہستی بن گئے۔ یہ فرق پڑا تو کس سے پڑا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، فرق تو یہاں ہے کہ میرے اوپر قرآن اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ ہے ہدایت کے لیے، ہے ہدایت کے لیے، لیکن یہ عظمت عطا کر دیتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ قرآن لگ گیا بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو، اس کی عظمت کی انتہا کوئی نہیں رہتی۔ اس مہینے کے ساتھ قرآن کا نام لگا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان رحمتوں برکتوں والا مہینہ بن گیا۔ یہ جس رات کے ساتھ منسلک ہوا وہ کائنات کی سب سے عظمت والی رات بن گئی، اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی کائنات کی بہترین ہستی بن گئی اللہ کے بعد، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ ساری کائنات کے، ساری دھرتی کے شہروں میں سے بہترین شہر بن گیا۔ اور پھر آپ کرتے جائیے، گنتے جائیے، جو فرشتہ لے کے آیا ہے نزل بہ الروح الامین، جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں۔ جو عظمت جبریل امین کی ہے وہ کسی فرشتے کی نہیں۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اتنے کارندے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے بالکل سیدھ میں ایک آسمانوں پہ بھی کعبہ ہے، بیت المعمور۔ جس طرح یہاں پہ انسان طواف کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا اور ہر وقت وہاں بھی طواف جاری ہے جیسے یہاں ہر وقت طواف جاری ہے۔ تو فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے اللہ کے کارندے، اتنے فرشتے، لیکن عظمت کسے ملی؟ نزل بہ الروح الامین، باقیوں کو تو جانتا ہی کوئی نہیں۔ تعارف ہوا پوری دنیا پہ تو جبریل کا ہوا، اور جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ جبریل سے کرتا ہے علیہ السلام۔
وہ حدیث سنی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محبت والی بات تو راز کی بات ہوتی ہے نا. کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس سے بڑی رازداری کی بات اور کیا ہوتی ہے. تو اللہ اپنا یہ راز کس کو بتاتا ہے؟ فرمایا ہزاروں فرشتوں میں سے، اربوں خربوں فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. جبریل ادھر آ، میں تجھے ایک بات بتانی. جبریل کو بلا کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جبریل، وہ جو فلاں میرا بندہ ہے نا، اس نے ساری دنیا چھوڑ دی ہے میرے لیے، وہ میرا بندہ ہے، اور میں نے تجھے یہ بتانا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے اس شخص سے محبت ہے. اللہ اکبر. ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل تو بھی اس سے محبت کر، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام، ظاہر اللہ کا حکم ہے، جبریل علیہ السلام خود تو محبت کرتے ہی ہیں، سارے فرشتوں میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ لوگو اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا سارے فرشتوں میں بات پھیل جاتی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی کرنی، فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیں. یوں چلتے چلتے بات دنیا میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. گویا جبریل کی جو عظمت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ نازل بہ الروح الامین، چونکہ قرآن لے کے آئے ہیں. اور میں ایک روایت پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے لیکن مجھے کوئی اس کی سند نہیں ملی کہ سندن اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن میں نے پڑھی تھی اور میں نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، مجھے ملی نہیں اس کی سند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں اور معراج سے پہلے اسراء کا سفر ہوا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کا سفر ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور نبی تو 1,24,000 ہیں. تو روایت میں آتا ہے رسول اکٹھے تھے وہاں پہ، رسول جن کی تعداد 315 یا 317، وہ رسول سارے اکٹھے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام، سارے لوگ صفوں میں کھڑے تھے، مصلے پہ کوئی نہیں تھا، سارے رسول کھڑے. اللہ اکبر. اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستیاں جن کو اللہ نے بنایا وہ سب کھڑے ہیں صفوں میں، امام کوئی نہیں. تو روایت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور وہ ایک ایک سے تعارف کرتے گئے. بتاؤ تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ کسی نے کہا میں صفی اللہ ہوں، اللہ کا چنا ہوا. کسی نے کہا میں کلیم اللہ ہوں، میرے سے اللہ نے باتیں کی ہیں. کسی نے کہا میں ذبیح اللہ ہوں کہ میں تو اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہوں. ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کروایا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. سارے رسولوں کو تعارف کرواتے کرواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو جبریل علیہ السلام نے بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا کہ جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے وہی اس لائق ہے کہ وہ رسولوں کی امامت کروائے. امام الانبیاء ہونے کا حقدار وہی ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ جس شخص نے ہدایت لینی ہے، جس شخص نے نبیوں کے راستے پر چلنا ہے، جس شخص نے عظمت لینی ہے، ہدی للناس، یہ قرآن بلاتا ہے کہ جس نے عظمت لینی ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے. جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ دنیا کا عظیم ترین انسان بن جائے. جس کو عظمتیں چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، اس کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے نبیوں کو معجزے ملتے تھے. کسی کو اللہ نے اونٹنی، پہاڑ سے انہوں نے کہا اونٹنی نکال دو، حضرت صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ دے دیا. کسی کو عصا پھینکا تو سانپ بن گیا، اپنے بغل سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا. کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معجزے کیوں آتے ہیں؟ معجزے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہدایت پکڑیں. معجزہ اسی لیے ہوتا. فرمایا ما من نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من نبی، ما من الانبیاء نبی، نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا نہیں کیا. ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. اللہ تعالیٰ ایسے معجزے عطا فرماتا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت پکڑتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے نا، جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پکڑے، نہ اونٹنی ہے، نہ عصا ہے، نہ سانپ بنتا ہے عصا، نہ ید بیضا ہے. اللہ اکبر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. ان کے پاس جتنی بھی خوبیاں تھیں، سارے انبیاء کی خوبیاں اکٹھی کر لیں تو اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں عطا ہوں. لیکن یہ کیسے عطا ہوئی؟ ہم تو نہیں دیکھتے کہ ویسی کوئی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہو. جو ان کو ملی وہ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ملی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ فرمایا نبیوں کو ملتے رہے معجزے جن کو دیکھ کر لوگ ہدایت پکڑیں. ہدایت پکڑی یا نہیں پکڑی، ہدایت ملی یا نہیں ملی، اس کے اندر ہدایت تھی کہ نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر تباہی و بربادی آئی ہو. جیسے اونٹنی مانگنے والوں نے مانگی اور پھر خود ہی اس کو برداشت نہیں کر سکے اور اللہ کا عذاب آ گیا. تو معجزہ عذاب کی وجہ بھی بنتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما کان الذی اوتیت، سارے نبیوں کو معجزے ملے ہیں لیکن جو مجھے ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. فرمایا جو مجھے ملا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وحیاً، وہ تو بس اللہ کی وحی ہے. اوحاہ اللہ تعالی، اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور فرمایا اب کیا ہوگا؟ وہ ہدایت کے لیے آتے تھے نا سارے معجزے، کہ لوگ دیکھ کر ہدایت پکڑے. فرمایا یہ جو معجزہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، زندہ اور دائمی معجزہ، قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ، فرمایا یہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو ایسا تو کسی کو عطا ہوا ہی نہیں. اب چونکہ واحد میں ہوں جسے یہ عطا ہوا ہے، اب میں کیا امید رکھتا ہوں؟ فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چونکہ اس سے بڑی ہدایت کا ذریعہ اور کوئی ہے نہیں. تاریخ میں بھی کبھی کوئی نہیں تھا، کسی نبی کو کوئی ایسا معجزہ نہیں ملا. تو فرمایا چونکہ مجھے ہی ملا ہے ہدایت کا یہ معجزہ، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار ساری امتوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ قرآن ان کے پاس ہے. جس کے پاس قرآن ہے اس سے بڑا ہدایت کا ذریعہ اور کوئی نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس نے مہینوں کو عظیم بنایا، اس نے ہستیوں کو عظیم بنایا، اس نے راتوں کو عظیم بنایا، اس نے گھڑیوں کو اور لمحات کو عظیم بنایا. لیکن اصل مقصد اس کا ہدایت ہے. ہدایت ہے، اور جو ہدایت لیتا ہے وہی عظیم ہوتا ہے. جس نے لینی ہے ہدایت وہ قرآن سے ہدایت لے لے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ اکبر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کو ہدایت دیتا نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ ہم اس کے پاس سے گزرے اور ہدایت دے دے، ایسا نہیں. سمندر ہوتا ہے نا، سمندر، اس کے کوئی شخص کنارے کنارے پھرتا رہے، ساری زندگی پھرتا رہے، کیا ملے گا اس کو؟ سمندر کے فوائد وہ حاصل نہیں کر سکتا. پھر اگر کوئی شخص سمندر کی سطح پر تیرنا شروع کر دے تو ساری زندگی تیرتا رہے، بہت عالی شان تیراک ہو اور ساری زندگی قرآن سمندر کے اوپر تیرتا رہے، کبھی بھی وہ ان ہیرے اور جواہرات تک نہیں پہنچ سکتا جو اس سمندر کی تہہ کے اندر چھپے ہیں. جس نے ان ہیرے اور جواہرات تک پہنچنا ہے اس کو تو ڈبکی لگانی پڑے گی، اس کو قرآن کے اندر ڈوبنا پڑے گا. جس نے قرآن کے ہیرے جواہرات سے استفادہ کرنا ہے
وہ قرآن پڑھنے والا ہو، وہ قرآن رکھنے والا ہو، وہ قرآن چھاپنے والا ہو، وہ قرآن تقسیم کرنے والا ہو، وہ قرآن پر پیسے خرچ کرنے والا ہو، وہ قرآن کا علم آگے پڑھانے والا ہو، وہ خود قرآن کو جاننے والا ہو، یہ سب کچھ ہو، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اس وقت ملتی ہے جو شخص اس سے ہدایت لینے کی نیت سے اس کو پڑھے۔ قرآن نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے نا، کلام اللہ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی اس کا بھی وہی پروٹوکول ہوتا ہے، بادشاہ نے فرمایا۔ تو اتنا بڑا کوئی بادشاہ ہے، اتنا بڑا کوئی شہنشاہ ہے جتنا اللہ کریم ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہی فضیلت جو اللہ کو ہے مخلوقات پر، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، دنیا جہان کی کتابوں، دنیا جہان کے فلسفوں، دنیا جہان کی تحریروں، سب پر اللہ کے قرآن کی فضیلت بھی وہی ہے۔ دنیا جہان کی باتوں اور دنیا جہان کے افکار پر قرآن کی فضیلت بھی وہی ہے۔ جیسے اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے کفضل اللہ علی خلقہ، جس طرح اللہ کی فضیلت اللہ کی مخلوقات پر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت ساری دنیا کے اوپر ہے، ساری دنیا کے افکار پر، ساری دنیا کی باتوں پر۔ لہذا اصل تو یہ ہے، اصل کلام تو یہ ہے، لیکن ہدایت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری اللہ نہیں سنتا، اللہ کہاں میں کہاں، 7 آسمان، ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی موٹائی، اس کے اوپر کہیں جا کے اللہ کا عرش، پھر اس کے اوپر علی العرش استوا، اللہ مستوی ہے کما ہوا شانہ، تو میں کہاں وہ میری کیسے سنتا؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ اگر سمجھتا ہے کہ میں نہیں سنتا تو میں واقعی اس کی نہیں سنتا، اگر بندہ یہی گمان رکھتا ہے میرے بارے میں تو ایسے ناقدرے کی اللہ نہیں سنتا۔ اور یہ جو کلام ہے اللہ کا، اس کے اندر بھی وہی غیرت، وہی انا جو اللہ کی ذات کے اندر ہے، وہی اللہ کے کلام کے اندر ہے۔ اس قرآن کو کوئی شفا کے لیے پڑھے یہ شفا دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو کوئی ثواب کے لیے پڑھے یہ ثواب دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو کوئی برکت کے لیے پڑھے یہ برکت دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو کوئی فہم کے لیے پڑھے یہ فہم دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی عالم بننے کے لیے پڑھے یہ علم دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میں اس سے ہدایت لینا چاہتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، جو یوں جڑ جائے قرآن سے کہ اللہ میرا تو اور کوئی راستہ ہی کوئی نہیں، میرا تو راستہ صرف قرآن ہے، جو اس سے جڑ گیا، اسی میں ڈوب گیا، اسی کے ساتھ وقت گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن کی خوشخبری دی ہے نا کہ یہ ہدایت دیتا دیتا منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے، تو وہاں جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن کو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت میں، اور پھر کہا جائے گا ٹھہرو رکو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تاکہ تیرا محل اور اونچا ہو جائے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں قرآن مکمل ہوگا وہاں پہ تیرا محل ہے۔ یہاں جو فرمایا ہم سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقال لصاحب القرآن، اور ہم نے اس کا
ترجمہ بھی اور مفہوم بھی یہ سمجھا ہے کہ یہ حافظ قرآن کی بات ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو۔ اور صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یا پھر صاحب کا مطلب ہوتا ہے والا۔ قرآن والے کو کہا جائے گا یا قرآن کے ساتھی کو کہا جائے گا؟ اب سن لیجئے اس تشبیہ کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات۔ اس نے دنیا میں قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، اگلی زندگی میں قرآن اس کا ساتھی ہے۔ سادہ سا اصول ہے۔ اور ساتھی کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ رازدار کون ہوتا ہے؟ ساتھی تو وہی ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آپ، سن لیجئے آپ کی واقفیت ہے کسی شخص کے پاس، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، آپ کی کسی شخص کے ساتھ واقفیت ہے، اچھی سلام دعا ہے، محبت کا رشتہ ہے، لیکن آپ کی ملاقات ہوتی ہے کبھی کبھار، سال 6 مہینے بعد کہیں سر رائے السلام علیکم وعلیکم السلام، کبھی رازداری کی باتیں ہو سکتی ہیں اس سے؟ جتنی مرضی محبت ہو، جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، آپس میں راز و نیاز کی باتیں نہیں کریں گے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک وہ آپ کا دوست یا آپ اس کے ساتھ یا وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی راز شیئر نہیں کر سکتے۔ راز شیئر کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تنہائی میں، تو چاہے وہ اچھا واقف نہ بھی ہو، ایسے ہی تنہائی مل جائے نا، تو آپ گھنٹوں بیٹھے ہوں اکیلے، تو خواہ مخواہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتانی شروع کر دیتے، خواہ مخواہ، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگلے دن آدمی پچھتا بھی رہا ہوتا ہے کہ ہے میں خواہ مخواہ میں نے اپنے راز اس کو بتا دیے، پتہ نہیں وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ کسی کے ساتھ تنہائی میسر آئے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنے راز شیئر کرتا۔ تو جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے نا، وہ قرآن کے ساتھ وقت لگائے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ گھنٹوں مہینوں دنوں اس کے ساتھ زندگی گزارے، پھر یہ ساتھی بنے گا۔ پھر یہ جب ساتھی بنے گا تو اپنے سارے راز اگل دے گا، اپنے سارے راز بتا دے گا، تمہارے دکھ بھی شیئر کرے گا، تمہارے دکھ بھی اس کا بھی ساتھی بنے گا، دکھ سکھ کا ساتھی بنے گا، اپنے راز بتا دے گا۔ اسی کا نام ہے ہدایت۔ اور جو قرآن کا ساتھی بن گیا دنیا میں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن بلکہ ہر جگہ پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأوا القرآن، اور لوگوں قرآن زیادہ زیادہ پڑھا کرو، اس کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کے ساتھ وقت لگایا کرو۔ کیوں؟ انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہاں بھی اصحاب کا لفظ ہے۔ جس نے دنیا میں قرآن کا ساتھ کیا، قرآن ہر مرحلے پر اس کا ساتھ کرے گا، قبر میں اس کا ساتھی ہوگا، حشر میں اس کا ساتھی ہوگا، اور پھر اس کی سفارش کرے گا۔ جب تک اس کو چھڑوا نہیں لے گا یہ ساتھ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ یہ تمسک عطا فرمائے۔ اگر جڑنا ہے تو صرف قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر یہ موٹو، یہ مقصد بن جائے تو بھئی رمضان کی جو برکتیں سمیٹ رہے ہو یہ قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے جڑ گئے تو یہ راستے کے چھوٹے چھوٹے فائدے کیا لینے، اصل کان سونے کی موجود ہے، جس کا سونا تھوڑا تھوڑا روز لیتے ہو، اور جس کی وجہ سے سحری اور افطاری میں برکتیں سمیٹتے ہو، جس کی وجہ سے راتوں کو گردنیں آزاد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دن کو اللہ اپنے بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، یہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتوں کا خزانہ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو جو اس خزانے کے ساتھ جڑ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں تو راستے کا پتھر ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اصل رحمت اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جڑنا نصیب فرمائے۔ بس ایک آخری حدیث عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، موضوع سے متعلق ہے، جڑنے کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا ابشروا ابشروا، صحابیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، موج لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو۔ آگے جو سننے والے تھے وہ بھی تو صحابہ کرام تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہے؟
ہم تو پہلے ہی خوش ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت توحید کے ماننے والے اور آپ کی رسالت کے ماننے والے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خوشی کی خبر تھی، وہ جو خوشی کی بات تھی، وہ شعر کی، فرمایا سنو ان ھذا القرآن سبب، خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر، اللہ عرش پہ مستوی، اپنے علم اور تدبیر کے اعتبار سے دنیا کے ہر کونے کونے کائنات میں موجود، ہر جگہ علم و تدبیر، تقدیر، قدرت، اختیار کے اعتبار سے حاضر و ناظر، ذات کے اعتبار سے عرش پہ، لیکن یہ اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے نا، یہ خوشی کی بات ہے۔ ان ھذا القرآن سبب، یہ اللہ کا قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا، پس تم اس سے جڑ جاؤ۔ فرمایا جو اس سے جڑ گیا، 2 سرٹیفکیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 سرٹیفکیٹ، 2 گارنٹیاں، 2 ضمانتیں۔ فرمایا ایک گارنٹی تو یہ ہے کہ لن تضلوا، جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور دوسری گارنٹی یہ ہے جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے اوپر بربادی اور ہلاکت نہیں آئے گی۔ یہ 2 سرٹیفکیٹ ہیں اس شخص کے لیے جو قرآن سے جڑ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی برکت سے قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔